السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنڈی بول۔ ناظرین، گزشتہ ایک سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ 2023 میں ترکی کا کوئی معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے اور ترکی میں ہم انقلابی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ آج ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور ترکی نو ڈاؤٹ ترکی میں ایک بہت بڑی خلافت رہی ہے جس نے 7 صدیاں حکمرانی کی، خلافت عثمانیہ، جی ہاں۔ اور یہ خلافت عثمانیہ، اس کا اختتام پہلی جنگ عظیم کے بعد اتحادیوں کے ہاتھوں ہوا اور ترکی کے حصے بکھرے کر دیے گئے۔ فرانس، برطانیہ، اٹلی، انہوں نے اور روس بھی، انہوں نے مل کر ترکی کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سارے لوگوں کو جو نان ترک تھے ان کو آزادی دے دی گئی اور جو مسلم علاقے تھے وہ آزاد اور خود مختار ملک بن گئے۔ تو کیا واقعی ناظرین ترکی میں اب کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ اور یہ جن معاہدے کا لوزان، معاہدہ لوزان جس کو کہتے ہیں، اس کا ہم ذکر سنتے ہیں، کیا یہ واقعی کوئی ترکی میں تبدیلیاں لانے جا رہا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی آپ نے گزشتہ 2-3 سال میں خبریں ایسی سنی، یہ ماسوائے افواہوں کے، ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن ناظرین، اس معاہدے پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو سعادت حسن منٹو کا ایک چھوٹی سی شارٹ سٹوری بریفلی بتاتا چلوں، جس کی بہت زیادہ ریزمبلنس ہے اس معاہدے کے ساتھ، اور اس شارٹ سٹوری کا ٹائٹل تھا دی نیو ایئر کانسٹیٹیوشن۔ نیو ایئر کانسٹیٹیوشن 1938 میں لکھی گئی اور یہ 1935 کے جو برٹش انڈیا کی کانسٹیٹیوشن جو انہوں نے لگایا تھا 1 اپریل کو، اس کے متعلق تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی گورے کے خلاف بہت زیادہ نفرت پائی جاتی تھی اور یہاں کے مقامی لوگ گورے کو ناپسند کرتے تھے۔ اسی طرح کی کہانی ہے ناظرین، یہ ایک استاد منگو جو ایک ٹانگے والا تھا، وہ اپنے دوسرے ٹانگے والوں کے درمیان میں بہت زیادہ عقل مند تھا۔ کیوں وہ عقل مند؟ اس لیے تھا کہ وہ ان کو تقریباً کسی نہ کسی مسئلے پر جو وہ اس سے پوچھتے تھے ان کو مطمئن کر دیا کرتا تھا۔ تو وہ اس کی ہائی ہوپس تھیں کہ بھائی اب نیا قانون آنے والا ہے، اور یہ چیز اس کے مشاہدے میں اس طرح آئی کہ وہ سواریاں اس نے اٹھائیں جو کچہری کی طرف جا رہی تھیں، یا جنہوں نے کچہری کی طرف جانا تھا۔ ان کی گفتگو سے استاد منگو نے یہ اندازہ لگایا کہ ہندوستان میں کوئی تبدیلی آنے جا رہی ہے اور ایک نیا کانسٹیٹیوشن 1935 جس کا عنوان ہے وہ 1 اپریل سے نافذ ہو جائے گا، جس کے بعد ہندوستان میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی اور مقامی لوگوں کو کچھ حد تک آزادی مل جائے گی اور ان کے انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ناظرین، اس کی تمام یہ خواہشات اور ساری کی ساری یہ سوچ، اس کا محل ایک ہی دن میں ملیامیٹ ہو گیا جب وہ نیو کانسٹیٹیوشن والے دن 1 اپریل کو باہر نکلا اپنے ٹانگے کو سجو کر، اور وہ سوچ رہا تھا کہ آج وہ آزاد ہو گیا، اور اسی زوم میں وہ ایک گوری سواری سے الجھ پڑا اور اس نے اس کو زد و کوب کیا۔ لیکن جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کی ساری خوشی حیران ہو گئی۔ اس کو پتہ چلا کہ ہندوستانیوں کے لیے ابھی بھی وہی پرانے قانون ہیں اور وہی زندگی ہے، اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو ناظرین، ہم مسلمانوں کے لیے بھی سچویشن کچھ ایسی ہی ہے۔ ہماری بہت ہائی ہوپس ہیں کہ اگست 2023 کے بعد جب معاہدہ لوزان ختم ہوگا تو نہ جانے کیا ہوگا، خلافت بحال ہو جائے گی، ترکی سپر پاور بن جائے گا۔ تو ناظرین یقین رکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ آئے اب ہم بات کرتے ہیں ان معاہدوں کی جو ترکی حکومت نے یورپین ورلڈ سے کیے۔ ان میں ناظرین آپ جانتے ہیں سب سے پہلا معاہدہ جو ہے جسے ٹریٹی آف سیورے بولتے ہیں، یہ دوسری جنگ عظیم کا اختتام تھا اور اس کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کا بھی زوال ہو گیا اور وہ ختم ہو گئی۔ ناظرین میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہ معاہدہ جس کی ہم بات کرتے ہیں، جس سے خلافت عثمانیہ کا اختتام ہوا، وہ معاہدہ سیورے کہلاتا ہے، اور یہ اٹلی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں فرانس، اٹلی، برطانیہ نے مل کر کیا، اور اس کے نتیجے میں تو خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ تقریباً 433 نکات ہیں جس میں ترکی کو یا دوسرے لفظوں میں خلافت عثمانیہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ خلافت
عثمانیہ کے تمام علاقے سلب کر لیے گئے اور وہ اس کی جو حکومت ہے وہ سکڑ کر ترکی کا یہ جو موجودہ نقشہ ہے، جو ترکی کا موجودہ جغرافیہ ہے، اس سے بھی کم حصوں پر مشتمل کر دی گئی۔ اور یہ معاہدہ ناظرین تقریباً 3 سال تک نافذ العمل رہا، اور جب مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے اس کو نامنظور کیا اور منسوخ کر دیا، اور اس کے بعد ایک نیا معاہدہ جسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں، جو فرانس کے شہر میں ہوا، وہ نافذ العمل ہوا۔ اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس معاہدے میں بھی ترکی پہ بہت ساری پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ترکی اپنا تیل نہیں نکال سکتا، اب نئے باسفورس میں جو جتنی بھی ٹریڈ ہو رہی ہے ترکی کا اس کے اوپر حق نہیں، ترکی اپنی فوج نہیں رکھ سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین ترکی میں کیا تبدیلی آئے گی، جس کے لیے ہم سب مسلمان بھی دعا گو ہیں کہ اللہ کرے ایسی تبدیلی آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ترکی دنیا کی 20 ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک معیشت ہے، اور ترکی کے موجودہ صدر طیب اردوان نے اگست 2023 تک یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ وہ ترکی کو دنیا کی 10 بڑی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک بنانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ترکی دنیا کے 5 بڑے سیاحتی مرکزوں میں سے ایک مرکز ہو، اور ابھی آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ترکی میں تقریباً 7 کروڑ افراد سالانہ صحت کے لیے آتے ہیں، اور وہ اس تعداد کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ اس سے وہ ارن کر سکیں مزید، اور دنیا کے 5 بڑے وزٹ ڈیسٹینیشنز میں سے ایک ترکی بھی ہو۔ اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ ترکی کے جو فارن ریزروز ہیں یا اس کی جو معیشت ہے GDP، وہ 2.6 ٹریلین ڈالرز تک پہنچ جائے۔ اور ناظرین ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ طیب اردوان کی موجودہ قیادت کے نیچے ترکی اپنی تمام اچیومنٹس جو اس نے سیٹ کی ہیں 2023 کے حساب سے ان کو حاصل کرے۔ ایک خوشحال ترکی خطے میں طاقت کی نشانی ہے، اور یقینی طور پہ مسلم امہ کے لیے بھی باعث سکون ہے۔ ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا ویلاگ جو حقیقت پر مبنی ہے، اور جس میں ہم نے یہ جانا کہ کوئی تبدیلی نہیں آنے جا رہی، اور دیوانوں جیسے خواب دیکھنا مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ بند کرے، حقیقت کو دیکھے اور حقیقت کو جانے، اور حقیقت ہی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اگلی منزل اور اپنا اگلا لاہ عمل بنائے۔ دیکھتے رہیں ہمارا چینل گول پنڈی گول، اور جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔